الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی اس مبارک ویڈیو کے اندر ہم روزے کی فرضیت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اپنے بندوں پر، اور روزے کی فرضیت کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی منشا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی مشقت میں ڈال کر ان کو انعام سے نوازے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آیا تو دنیا میں رہ کر اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جو اللہ کی ناراضگی کے کام تھے، بہت سارے ایسے اس نے قدم اٹھائے جو اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہے تھے، بہت ساری اس نے ایسی نظریں دوڑائیں کہ جو حرام تھی، غلط تھی۔ تو دنیا میں رہ کر انسان نے بہت سارے گناہ کر دیے تھے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اور کامیاب ہو کر واپس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے سال میں ایک ایسا مہینہ جو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، ماہ مقدس کے حوالے سے ہمیں دیا کہ جس ایک مہینے کے اندر ہم عبادت کر کے، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی 11 ماہ کی زندگی کو بھی بدلوا سکتے ہیں اور ہمیشہ کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 11 مہینے انسان جو غلطیاں کرتا رہتا ہے، باجماعت نماز کا ادا نہ کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، قرآن کی تلاوت سے دوری، ذکر و اذکار سے دوری، اس وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے بڑا دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ کی
محبت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس جو میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 183 اور 184، ان 2 آیات کے اندر بھی یہی ذکر کیا گیا کہ روزے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ چلیں ان کا پہلے ہم ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی ان کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ پتہ چلا کہ ہم اگر روزہ رکھ کر غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور ہر برا کام نہیں چھوڑتے تو پھر ہمارے روزے کا وہ حقیقی مقصد اور ہمارے روزے کا وہ اصل جو اس کی جان تھی، اس کی روح تھی، اس کی طاقت تھی، وہ ہمیں نہیں ملی۔ روح کیا ہے روزے کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ میں متقی بن جاؤں، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں، آپ متقی بن جائیں۔ دوسری آیت میں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے تو کیا کرے گا؟ بعد میں ان روزوں کو ادا کرے گا۔ سفر میں ہے تو سفر اگر اس کا شرعی بنتا ہے تو وہ رخصت ہے، روزہ اگر نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، واپس جب وہ اپنے مقام پر پہنچے تو وہاں روزہ رکھے گا۔ بیمار ہے، ایسا بیمار جسے پتہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری تکلیف بڑھ جائے گی، اللہ نے رخصت دی ہے، قرآن کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، روزہ نہ رکھی، جب اس کی صحت دوبارہ بحال ہو جائے تو ان روزوں کو دوبارہ ان کا قضا کرے روزوں کی۔ اس کے بعد فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اتنا بوڑھا بھی ہے، بیمار بھی ہے، اسے چانس ہی نہیں لگتا کہ میں ٹھیک ہوں گا، تو پھر اپنے روزوں کا فدیہ دے۔ لیکن اس میں ایک یہ بات ہے کہ اٹا کٹا آدمی، معمولی سا سر میں درد ہو گیا، معمولی سا پیٹ میں درد ہو گیا، معمولی سا بی پی اس کا ہائی لو ہو گیا، یا معمولی سا کوئی جناب آنکھوں میں درد ہو گیا، گلے کا درد ہو گیا، ہلکا سا بخار آ گیا، ہلکا سا نزلہ زکام آ گیا، تو بس اس کو تو بہانہ مل گیا بھائی، کیوں جی؟ او جی یہ قرآن میں تو رخصت ملی ہے بیمار کو۔ بھائی ایسا بیمار نہیں، ایسا بیمار نہیں۔ بیمار کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بیمار، ایک ہوتا ہے بے مار، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیمار کہ واقعتاً بندہ بیمار ہے، بندہ دوغلی پالیسی نہیں کر رہا، فراڈ نہیں کر رہا، اور ایک ہوتا ہے بے مار، یعنی اس کو تو بس بہانہ ملنا چاہیے، اسے بس کسی طرف سے کوئی لیک پوائنٹ نظر آنا چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، تو یہ تو بہت غلط چیز ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں رخصت دی ہے تو اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہم نے پچھلے سال بھی میں نے بہت زیادہ مشاہدہ کیا، سفر پہ جانا ہوا تو بعض جگہ تو میں نے خود دیکھا کہ ڈرائیور حضرات گاڑی چلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پانی پی رہے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب جو بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، چلا رہا ہے، تو مطلب ہے ٹھیک ٹھاک ہے وہ، اب اس کے لیے مسافر یہ کہانی کہاں سے نکلے کہ وہ روزہ جو ہے نا وہ نہ رکھے؟ تو خیر بات کی لمبی ہو جائے گی۔ تو جن کو اللہ نے رخصت دی ہے ان کے لیے رخصت ہے، اور اگر وہ فدیہ اسے پتہ ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تو وہ اپنے روزوں کا کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا۔ اچھا یہ وجہ کیا ہے کہ اگر تو اس کے لیے ہمت ہے روزہ رکھنے کی پھر وہ روزہ رکھے، اگر ہمت نہیں ہے پھر وہ فدیہ دے۔ اور روزہ رکھنا جو ہے نا یہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو۔ اس لیے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا، تو ساری زندگی بھی اگر روزے رکھے جائیں تو تب بھی رمضان کے اس ایک روزے کا مقام
اس ایک روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مقام ہے۔ اچھا چلیں جی، یہ تو ان کا مختصر آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ اب ایک چیز کو ہم یہاں ذکر کریں گے، جن میں ایک خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسرا قول امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ہے اس آیت کے بارے میں۔ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ یا ایھا الذین، یا ندا کے لیے ہوتا ہے، پکارنے کے لیے ہوتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، متوجہ کیا، آمن، کون سے لوگ؟ جو ایمان لائے، جو کلمہ گو ہیں، جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کو اللہ رب العالمین ندا دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اس سے ایک چیز تو نکل گئی کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو یہ ندا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اس جملے میں یا ایھا الذین آمنو کے جملے میں خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ اپنا ایک بہت ہی خوبصورت تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ رب العالمین کا وہ خوبصورت پکارنا ہے، وہ خوبصورت اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کو متوجہ کرنے والا جملہ ہے کہ جس میں ایک تو اللہ کی رحمت بے بہا بھری ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، میرے بندو جو ایمان لائے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب یہ پکار ہو تو ہر کلمہ گو، ہر مومن پوری طرح متوجہ ہو جائے اللہ کے اس حکم کی طرف کہ مجھے اللہ نے پکارا ہے، اب اس کے بعد اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو دو چیزیں اس کے بعد ہوں گی، یا تو امر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امر سے مطلب ہے اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو کے بعد آنے والی جو بات ہوگی اس میں یا تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا اس کام کو کرنے کا تو ہم اس کام کو کریں گے، یا اس ندا کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کسی چیز سے روکا جا رہا ہوگا تو ہمیں اس سے رکنا ہوگا۔ دو چیزیں ہیں اس یا ایھا الذین آمنو۔ پہلی چیز کیا ملی اس سے؟ کہ اللہ کی بہت ہی خوبصورت ندا ہے اپنے قریب والے بندوں کے لیے، اپنے کلمہ گو کے لیے۔ تو ندا جو ملی اس کے بعد حکم ملا کتب علیکم الصیام، میرے بندو میں نے تم پر روزے فرض کر دیے کہ تم روزے رکھو، روزے رکھ کر میرے قریب ہو جاؤ اور میری خوشنودی تم حاصل کر لو۔ اچھا دوسری بات یہاں پر کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ یا ہے، لفظ جو یا ہے نا، یہ جب کسی بندے کو خاص طور پر پکارا جائے تو اس میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ کسی بندے کو خاص طور پر متوجہ کر کے پکارا جائے، جیسے میں کہوں یا زید یا بکر، اب زید یا بکر جس کو میں پکار رہا ہوں نا، وہ پوری توجہ سے میری طرف دیکھے گا کہ مجھے اس نے بلایا ہے، مجھے اس نے بلایا ہے۔ تو ہمیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر بلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کے اس ندا میں ایک لذت ہے، ایک اس میں مٹھاس ہے، اور یہ لذت، یہ مٹھاس جو عبادت میں مشقت ہے، روزہ رکھنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، شریعت کی حدود کے اندر رہنا، اس مشقت کو یہ مٹھاس دور کر دیتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک ایسی لذت اور ایسی مٹھاس ملتی ہے اس پکارنے میں کہ ہماری عبادت میں آنے والی مشقت ہمیں مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی کہ روزہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کیوں فرض کیا؟ کہ چونکہ میں اپنے بندوں کو تھوڑی سی مشقت دوں گا، تھوڑی سی دوں گا، لیکن اس کے بدلے انہیں پھل کیا دوں گا؟ انعام ایسا دوں گا کہ ان کو اپنی رضا دے دوں گا۔ تو روزے کا مقصد ہمیں کیا ملا؟ لعلکم تتقون، ہم اللہ والے بن جائیں، ہم متقی بن جائیں۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا آیا، یا ایھا الناس کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے خاص کر کے پکارا کہ جو اللہ کو مانتے، اللہ ان سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کیا چیزیں تھیں؟ دو خوبصورت باتیں تھیں، دو خوبصورت۔ پہلی بات کیا تھی؟ کہ جب اس طرح کا حکم مومنین کے لیے آتا ہے تو مومنین کو مکمل طور پر متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیا حکم آنے والا ہے، تاکہ ہم اس کو پوری طرح سے ادا کر سکیں۔ کرنے کا حکم ہے تو اس کو کریں، رکنے کا حکم ہے تو اس سے رک جائے۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟
اس ندا میں یا میں ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک اللہ کی رحمت کی جو ہے نا وہ چاشنی میں ملتی ہے کہ جس کی مٹھاس کی وجہ سے ہم جب عبادت کریں گے، تراویح میں کھڑے ہونا اور تلاوت کرنا، دن میں بھوکا پیاسا رہنا، تو اس تکلیف کا ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بلا وجہ بغیر عذر کی معمولی سی تکلیف پر ہمیں روزہ چھوڑنے سے اللہ بچائے۔ اور ابھی تو کوئی اتنا لمبا سفر ہے بھی نہیں کہ بندہ کہے کہ نہیں میں تو روزہ رکھ کے سفر نہیں کر سکتا، اب تو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کوشش کیجئے اس ماہ مقدس میں کوئی بھی میرا دوست بہن بھائی روزہ نہ توڑے اور بلا وجہ روزہ نہ چھوڑے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ثواب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ صرف روزہ ہم پر نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے کہ ہم یہ اس امت سے، امت محمدیہ سے پہلی امتوں پر روزہ کیسا تھا، کیسا کیسا روزہ تھا، کس کس امت پہ روزہ آیا، اس کی کیا صورت تھی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔